ہر چیز کو اپنی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جذبات، ایک دوسرے کی برداشت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واقعے کا محور کیا تھا، اس کی ریزننگ کیا تھی، وہ کیوں ہوا، اور اس میں اس واقعے کا اگر سد باب کیا جائے گا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ بات میں منصور صاحب نے پہلے بھی کہی، اور شاید آپ نے بھی کہی، اور ہم نے کل بات کہی، اور دعا عظیمی صاحبہ نے بھی بالکل صاف کہا کہ ہر معاشرے کے چاہے وہ لبرل ہوں، چاہے آپ انہیں لبرل فاسسٹ کہیں، چاہے انہیں ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کہیں، انہیں مولوی کہیں، انہیں مولانا کہیں، انہیں کچھ بھی کہیں، سب کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. لیکن اس وقت مائلیج کا گیم ہے. انفارچونیٹلی پاکستان پچھلے 8-10 سالوں میں مائلیج کے گیم میں اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے کہ ہر کوئی اس میں مائلیج نکالنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ منصور صاحب نے جیسے بہت صحیح کہا کہ کیونکہ عدل کسی کو نہیں مل رہا، تو جو لوگ اسلام کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی ان کی ایک کوشش ہے، اور جس کے لیے وہ عدالتوں میں سود ختم کرانے کے لیے چکر لگا رہے ہیں، یا وہ جمعے کی چھٹی کرانے کے لیے چکر لگا رہے ہیں، چونکہ ان کو وہاں پر انصاف نہیں مل رہا، ان کی وہاں پہ بات نہیں سنی جا رہی، تو پھر یہاں پہ کر لیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم میڈیا اور جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ وومن مارچ کا اور وومنس کا ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ ہمیں بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف جن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، اور یہ بات شاید محمود صاحب نے کل بھی کہی تھی کہ ریپ جو ہے وہ ہر واقعہ شاید وہ ریپ کے لیے بہت کم لوگ شاید جاتے ہوں گے، لیکن چونکہ وہاں پر ایک وہ اتھارٹی آ جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پوری کی قوم کو، پورے کے پورے مولویانہ نظام کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں، آج ہی بات ہو رہی تھی شاید کہ جی میرا جیسے میری مرضی، ہمیں اور آزادی دی جائے. تو آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم مائلیج استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں جو کہ اپنی بات بھی کہتے تھے اور دوسروں کی بات سننے کی ہمت بھی رکھتے تھے اور ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے. وہ سارے لوگ ہمارے یہاں سے ختم ہو گئے. اب ہم بالکل اس طرح کے مورچوں میں بیٹھے ہیں جہاں پہ دوسرے کی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور آپ نے ان کو وہ ویک پوائنٹ دے دیا جہاں سے وہ جو ہے وہ ساری کی ساری خرابی کی جو نالی ہے وہ آ جائے گی. اگر دوسری طرف خواتین نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ ایک مرد تھا جس نے وہ حرکت کی، وہ ایک مرد تھا جس نے اس خاتون کو سائیکل پر ہاتھ لگایا، وہ ایک مرد تھا جو کہ گندا پڑوسی تھا، وہ ایک مرد تھا جس نے جو ہے وہ 5 سال کی 4 سال کی بچی کیا، تو پھر ان کا معاملہ ویک ہو جاتا ہے کہ ہم ایک کے خلاف تو لڑائی نہیں لڑ سکتے. تو سب اپنی مائلیج، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے جس کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ لیفٹ اور رائٹ شاید ہمارے یہاں ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اوپر، کیونکہ آپ نے اگر آپ اسی معاملے کو دیکھیں تو یہ شاید معاملہ اتنا برا نہیں ہوتا اگر اوپر جن کی طرف آپ عدل کے لیے دیکھتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات نہ دیتے، وہ جو ہے اقرا پروری اور جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ نہیں کرتے. عدل کی بات کی آج جو ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو ساہیوال میں جو ہوا، یعنی کہ یہ میرا ایک جملہ ہے، شاید وہ اس سوال کے لیے وہ نہیں ہے کہ جتنے حضرات پی ٹی آئی کے ہیں وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں عدل دو عدل دو عدل دو، کیونکہ ساہیوال میں آپ نے عدل نہیں دیا. ٹھیک ہے، آپ نے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں جنہوں نے عدل نہیں دیا وہ تو گئے، اس کے خلاف آپ سڑک پر نکلے تھے، آپ کی حکومت کو 3 سال ہو گئے، آپ نے عدل نہیں دیا. آپ کی پارٹی کا نام عدل ہے، تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہنا شروع کر دیں کہ جی عدل دو عدل دو عدل دو. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں.